نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتے ہی تھے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تو دیگر صحابہ کرام اس صحابی رسول سے بھی محبت زیادہ کیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض یاب ہے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں زیادہ بیٹھا ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ زیادہ ہے، قابل تعریف، اور ہمارے لیے کیا ہے، یہ اچھا بندہ ہے۔ تو لوگ اس طریقے سے کیا ہے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کچھ ان کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلتے باغ میں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ باتیں کر سکیں؟ کہا کہ چلو۔ جب وہ باغ میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام گئے نا، تو وہاں پر بیٹھے، جیسے آج ہم اگر میں اور آپ بیٹھتے تو کیا باتیں کرتے ہیں؟ بھائی فلاں یہ ہو گیا، ملک میں یہ کام چل رہا ہے، وہ کام چل رہا ہے، گاؤں میں یہ ہو گیا، علاقے میں یہ ہو گیا، الغرض اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس صحابی رسول سے کیا پوچھتے ہیں کہ اے صحابی رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، ہمیں ذرا وہ بتائیں۔ الغرض یعنی وہ باتیں حضور علیہ السلام کی پوچھا کرتے تھے کہ اے صحابی رسول بتاؤ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے۔ جواب دیتے اچھا اس معاملے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی دیکھنا بھی حضور علیہ السلام کو، ان کی صحبت میں بھی بیٹھنا، جب حضور علیہ السلام نہ ہو، جو صحابی زیادہ وقت حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے، ان سے بھی کوئی باتیں پوچھنی، دین کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں اور حضور علیہ السلام کی باتیں۔ کیا شان ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی۔ وہ کیا پوچھتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ کیا کیا؟ اعتکاف کیا۔ تو ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ تو جیسے ہی اعتکاف کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جسے آپ تلاش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں نا شب قدر، وہ یا رسول اللہ آپ کے آگے ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے آگے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی یعنی پہلا عشرہ نہیں، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو جیسے ہی وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اعتکاف کیا تو ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جسے آپ تلاش کر رہے ہیں، جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا یا رسول اللہ، وہ آپ کے آگے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ آج سارے لوگ ویسے تو پورے ماہ کا اعتکاف مستحب ہے، لیکن آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، یہ سنت ہے، سنت کفایہ ہے۔ گاؤں میں سے ایک لازمی کرے، اگر سب نے نہیں کیا تو تمام کے تمام۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر میں اعتکاف کیا اور اعتکاف کر کے پھر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا و معنی کے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق وہ بھلا دی گئی کہ کون سی ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آخری تاک راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29، یعنی ان راتوں میں کیا ہے، شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور شب قدر کے آپ کو بتائے کتنے سارے فضائل ہیں۔ خیر من الف شہر، کیا ہے، 1000 سالوں سے ایک رات وہ بھلائی والی رات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ان راتوں میں تلاش کیا کرتے تھے۔ اور اس ٹائم پر مسجد نبوی کون سی تھی؟ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی ایسی تھی اگر بارش ہو جاتی تھی نا تو نیچے یعنی بارش کا پانی آتا اور کیچڑ ہو جایا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں یعنی سجدہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں ٹائل ملے، اتنی صفائیاں ملے، اتنے پنکھے ملے، اتنی آسانیاں ملے، پھر بھی ہم کیا ہے نماز نہ پڑھیں۔ وہ دور یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی اس ٹائم ایسی تھی کہ کھجیوں کا اوپر سے کیا ہے چھت ڈلی ہوئی تھی،
اگر بارش ہو جاتی پانی نیچے آ جاتا کیچڑ ہو جاتی، لیکن صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیچڑ میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج میرا اور آپ کا دیکھیں، میں اور آپ کیا اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج ہمیں اتنی آسانیاں ہیں، پنکھا موجود، ایئر کنڈیشن مسجدیں موجود ہیں، اور بہت سارے آسانیاں، پانی وغیرہ سب کچھ، اتنی ساری آسانیاں ہیں، لیکن پھر آج بھی ہم کیا ہے، نماز کے لیے صحیح طریقے سے آمادہ نہیں ہو سکتے اور نہ پڑھ رہے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھیں، کتنی مشقت میں بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوئے، کبھی بھی سجدے کو ترک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔